آپ ابھی جہاں بیٹھے ہیں یہ سیارہ، یہ نظام شمسی، یہ کہکشاں کائنات کے اس لامحدود سمندر میں ریت کے ایک ذرے سے بھی چھوٹی ہے۔ اور اگر میں آپ سے کہوں کہ اسی وقت ہماری زمین، سورج اور ہماری پوری کہکشاں ایک نامعلوم قوت کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں جسے ہم دیکھ نہیں سکتے اور ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے، یہ کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ یہ وہ دریافتیں ہیں جو ناسا اور دنیا کی بڑی اسپیس ایجنسیوں نے ریکارڈ کی ہے، اور ان میں سے بعض اتنی حیران کن اور عجیب ہے کہ انہوں نے فزکس کے قوانین کو ہلا کر رکھ دیا۔ آج کی اس دلچسپ ڈاکومنٹری میں ہم دیکھیں گے خلا کی 7 سب سے خوفناک دریافتیں جنہوں نے سائنس اور علم فلکیات کی دنیا میں تہلکہ مچا کر رکھ دیا، اور نمبر 1 پر موجود دریافت شاید ثابت کر دے کہ ہماری پوری کائناتی سمجھ ادھوری ہے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ معظم علی، ڈیپ لائٹ کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید، اور یہ ہے خلا کی سب سے خوفناک دریافتیں۔ 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off. Houston integrity, grade 2. Are among the most fascinating objects in our universe, and also the most mysterious. نمبر 7، تصور کریں آپ ایک خلائی جہاز میں بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے نہ کوئی ستارہ، نہ کوئی سیارہ، نہ کوئی کہکشاں، صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ آپ 1 سال سفر کرتے ہیں، 10 سال یا پھر 1000 سال، پھر بھی آپ کے سامنے کچھ نہیں بدلتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے پوری کائنات نے آپ کو بھلا دیا ہو، ہر طرف اندھیرا اور تنہائی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کائنات میں واقعی کوئی ایسی جگہ موجود ہو سکتی ہے جہاں کچھ بھی موجود نہ ہو؟ کوئی ستارہ، کوئی کہکشاں، کوئی روشنی نہیں۔ سال 1981 میں ماہر فلکیات رابرٹ کرشنر اور ان کی ٹیم آسمان کا نقشہ تیار کر رہے تھے۔ وہ کہکشاؤں کی گنتی کر رہے تھے، ان کی جگہ نوٹ کر رہے تھے، لیکن پھر انہیں ایک ایسا علاقہ نظر آیا جس نے سب کو حیران کر دیا، کیونکہ یہ خالی علاقہ اندازے سے کئی گنا بڑا تھا۔ اس کا نام بوٹس وائڈ رکھا گیا۔ اس خالی علاقے کا ڈائی میٹر 330 ملین لائٹ ایئر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم روشنی کی رفتار سے سفر کریں تو اسے پار کرنے میں 330 ملین لائٹ ایئر لگ جائے گے۔ لیکن اصل خوف اس کے سائز میں نہیں بلکہ اس خیال میں ہے۔ تصور کریں اگر ہماری ملکی وے گلیکسی اسی وائڈ کے درمیان میں موجود ہوتی تو انسانی طریقے ہزاروں سال صرف اس بات کو سمجھنے میں لگ جاتے کیا واقعی ہی کائنات میں کوئی دوسری کہکشاں موجود ہے، کیونکہ رات کے آسمان میں ہمیں کوئی دوسری کہکشاں نظر ہی نہ آتی اور ہم یہی سمجھتے کہ کائنات میں ملکی وے ہی واحد گلیکسی ہے۔ لیکن بوٹس وائڈ سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ ہماری اپنی گلیکسی ایک ایسی چیز کی طرف کھینچے چلے جا رہی ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اسی وقت، اسی لمحے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ، میں، یہ زمین، یہ سورج اور ہماری پوری کہکشاں ایک ایسی چیز کی طرف 600 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے کھینچے چلے جا رہی ہے۔ اسے سائنسی زبان میں دا گریٹ اٹریکٹر کہا جاتا ہے۔ ہم سے 220 ملین لائٹ ایئر دور ایک ایسی پاورفل گریوٹی جو صرف چند ستاروں یا کہکشاؤں کو ہی نہیں بلکہ لاکھوں کہکشاؤں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ سائنسدانوں نے اسے کبھی بھی براہ راست نہیں دیکھا۔ یہ اس وقت معلوم ہوا جب ماہر فلکیات نے ہزاروں کہکشاؤں کی حرکت کا مشاہدہ کیا اور انہیں احساس ہوا کہ کہیں نہ کہیں کوئی بہت بڑی چیز موجود ہے جو سب کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ لیکن اصل راز ابھی باقی ہے۔ 2014 میں ماہر فلکیات
نے ایک حیران کن دریافت کی۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری ملکی وے گلیکسی دراصل اکیلی نہیں، ہم ایک بہت بڑے سپر کلسٹر کا حصہ ہے جسے لینیکیا کہا جاتا ہے۔ اس سپر کلسٹر میں 1 لاکھ سے زیادہ کہکشائیں موجود ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ پوری عظیم ساخت بھی کسی اور سمت کھینچے چلی جا رہی ہے۔ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے فیصلے خود کرتے ہیں، لیکن کائناتی پیمانے پر آپ کی زمین، آپ کا سورج، آپ کی کہکشاں، یہاں تک کہ آپ کا پورا آسمانی گھر یعنی سپر کلسٹر بھی ایک ایسے سفر پر ہے جس کا راستہ کسی اور نے طے کیا ہے۔ نمبر 5، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ہمارے پاس کائنات کی بچپن کی ایک تصویر موجود ہو تو ہم اس میں کیا دیکھیں گے؟ شاید سب کچھ بالکل نارمل، ہر چیز اپنی جگہ پر، لیکن کیا ہوگا اگر اس تصویر میں ایک ایسا نشان، ایسا دھبا موجود ہو جس کی وضاحت دنیا کے بہترین اور تجربہ کار سائنسدان بھی نہ کر سکے؟ بگ بینگ کے بعد کائنات انتہائی گرم تھی، اتنی گرم کہ روشنی بھی آزادی سے سفر نہیں کر سکتی تھی۔ پھر تقریباً 3,80,000 سال بعد حالات بدلے، درجہ حرارت کم ہوا اور روشنی پہلی بار انڈیپینڈنس ہو کر خلا میں پھیل گئی۔ وہی روشنی آج بھی ہمارے ارد گرد موجود ہے۔ سائنسدان اسے کوسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ کہتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں اسے کائنات کی بچپن کی تصویر کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی سنیپ شاٹ جو ہمیں تقریباً 13.8 ارب سال پیچھے لے جاتی ہے۔ کئی سالوں تک اس تصویر کا مطالعہ کیا جاتا رہا، پھر 2004 میں ایک حیران کن چیز سامنے آئی جس نے سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا کہ جب ناسا کے WMAP سیٹلائٹ نے اس تصویر میں ایک عجیب دھبا دیکھا، ایک ایسا علاقہ جو باقی آسمان سے 70 مائکرو کیلوین ٹھنڈا تھا۔ پہلے یہ معمولی فرق محسوس ہوا، لیکن جب مزید تجزیہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ حصہ نہ صرف غیر معمولی طور پر بڑا ہے بلکہ اس کی موجودگی کا امکان 1% سے بھی کم ہے۔ اس عجیب علاقے کو دا کولڈ سپاٹ کہا جاتا ہے۔ آخر یہ نشان کس چیز کا ہے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت چھپی ہے جس سے ہم ابھی تک نہیں جانتے؟ کچھ ماہرین نے ایک حیران کن امکان پیش کیا کہ شاید ابتدائی دور میں ہماری کائنات کسی دوسری کائنات سے ٹکرائی ہوگی جو انسانی سوچ کو ملٹی یونیورس کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ایک دلچسپ خیال ہے لیکن ابھی تک ثابت نہیں ہوا، اور یہی چیز اسے مزید خوفناک بتاتی ہے، کیونکہ 2 دہائیاں گزرنے کے باوجود کائنات کی سب سے پرانی تصویر میں موجود عجیب نشان، یہ عجیب دھبا ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ نمبر 4، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج اتنا بڑا ہے کہ اس میں تقریباً 13 لاکھ زمینیں سما سکتی ہے؟ ہمارا سورج، اس کا ڈایامیٹر تقریباً 14 لاکھ کلومیٹر ہے۔ زمین اس کے سامنے ایک نقطے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ اب تصور کرے ایک بلیک ہول جس کی گریوٹی 66 ارب سورجوں کے برابر ہو۔ جی ہاں، 66 ارب سورج، ایک ایسی تعداد جسے صرف سننا آسان ہے لیکن تصور کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کا نام 10618 ہے۔ اس کے گرد موجود ایونٹ ہوریزن، یعنی وہ سرحد جس کے بعد روشنی بھی واپس نہیں آ سکتی، اتنی وسیع ہے کہ ہمارا پورا سولر سسٹم اس کے اندر گم ہو جائے، اور اس کی چمک 146 کھرب سورجوں کے برابر ہے۔ لیکن سب سے زیادہ حیران کن بات جس نے سائنسدانوں کو خاموش کر دیا، یہ بلیک ہول اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ موجودہ نظریات کے مطابق کائنات کی موجودہ عمر میں یہ ممکن نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی بڑھاپے کی حالت میں ہو، فطرت کے قوانین کے خلاف۔ اور اگر آپ اس بلیک ہول کی طرف جائے تو موت بھی فوری نہیں آئے گی۔
इमट होरिजन तक पहुंचने से पहले इसकी ग्रेविटी की लहरें आपके जिस्म को तारों की तरह लंबा खींचना शुरू कर देगी। साइंसदान इस अमल को सबगेटिफिकेशन कहते हैं। खूबसूरत नाम है ना। कॉस्मोलॉजी का एक बुनियादी कानून है। इसके मुताबिक कायनात में कोई भी ढांचा 12 करोड़ नूरी साल से बड़ा नहीं हो सकता। इस हद को एंड ऑफ द ग्रेटनेस कहा जाता है। लेकिन फिर 2013 में हंगरी के माहिर फल्कियात स्टीवन हॉरवत्ज ने कायनात के सबसे ताकतवर धमाके गामा रे बरूस्ट की तकसीम का मुतायला करते हुए कुछ ऐसा देखा जो नहीं होना चाहिए था। एक ऐसा ढांचा जो 10 अरब नूरी साल तक बड़ा था, यानी कॉस्मोलॉजी प्रिंसिपल से 8 गुना बड़ा। तस्वुर करिए अगर रोशनी बिग बैंग के बाद मुसलसल सफ़र कर रही हो, तब भी इस अजीम साख्त को अबूर करने में तकरीबन पूरी कायनाती तारीख लग जाए। इस अजीम साख्त को हरकलस कोरोना बोरियालिस ग्रेट वॉल कहा जाता है। अगर ये वाकई ही मौजूद है तो इसका मतलब है कि हमारी जदीद कॉस्मोलॉजी का बुनियादी असूल ही गलत है, या कायनात की इब्तिदा में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। नंबर 2, डार्क एनर्जी। साल 1998 में 2 आज़ाद साइंसी टीमों ने एक ऐसी दरियाफ़त की जिसने फल्कियात की दुनिया को हिला कर रख दिया। साइंसदान यही सोच रहे थे कि कायनात की फैलाव की रफ्तार आहिस्ता हो रही है क्योंकि ग्रेविटी सबको रोक रही है। लेकिन जब डाटा आया तो इसने जदीद फल्कियात को गलत साबित कर दिया। कायनात सुस्त नहीं हो रही, बल्कि इसकी फैलाव की रफ्तार तेज से तेज तर होती जा रही है। तस्वुर करें, तकरीबन 13.8 अरब साल पहले एक नुक्ते से शुरू होने वाली ये कायनात आज भी फैल रही है, और सिर्फ फैल ही नहीं रही बल्कि इसकी रफ्तार और बढ़ रही है। इस दरियाफ़त को 2011 में नोबल इनाम दिया गया। इस फैलाव के पीछे एक नामालूम कुव्वत है जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है। कायनात की कुल तवानाई का 68% हिस्सा यही है, लेकिन हम नहीं जानते ये क्या है। और अगर ये कुव्वत मज़ीद बढ़ती रही तो एक दिन आएगा जब बिग RIP का दिन, जब ये कुव्वत पहले सुपर क्लस्टर को तोड़ेगी, फिर कहकशाओं को, फिर निज़ाम शमसी, फिर सितारे, फिर सियारे, और फिर एटम, और आखिर में एटम के मरकज़ भी फट जाएंगे। कायनात अपने आप को टुकड़े टुकड़े कर लेगी हमेशा के लिए। और अब हम आते हैं इस फरिश्ते की सबसे खतरनाक दरियाफ़त पर। खतरनाक इसलिए नहीं कि यह कायनात को तबाह कर दे, बल्कि इसलिए कि यह हमें बताती है कि शायद कायनात के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं मुकम्मल तौर पर सही नहीं। साइंस का एक बुनियादी असूल है, अगर आप एक ही चीज़ को 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से नापे तो जवाब एक जैसा होना चाहिए, वरना मसला कायनात में नहीं बल्कि साइंस में होता है। लेकिन यहाँ मामला उल्ट है। हबल कांस्टेंट वो आदत है जो हमें बताता है कि कायनात कितनी तेज़ी से फैल रही है। ESA के प्लैंक सैटेलाइट ने इब्तदाई कायनात की रोशनी देकर कहा 67.4 किलोमीटर, और नोबल प्राइज़ याफ्ता साइंसदान एडम रीस की टीम ने करीबी सितारों और कहकशाओं से नाप कर कहा 73 किलोमीटर पर सेकंड। यह फ़र्क 9% है, और इसकी शुमारियाती अहमियत 5 सिग्मा से ज़्यादा है, जिसका मतलब ये महज गलती नहीं हो सकती। दोनों टीमें औज़ार और तरीके दुरुस्त है, लेकिन जवाब मुख्तलिफ है। पहले इसे मेजरमेंट एरर समझा गया, फिर इंस्ट्रूमेंट बेहतर किए गए, फिर डाटा दोबारा चेक हुआ, फिर दोबारा। लेकिन मसला ख़त्म ना हुआ बल्कि और वाज़िया हो गया। कॉस्मोलॉजी की दुनिया में इसे हबल टेंशन कहा जाता है, और ये जदीद कॉस्मोलॉजी का एक एक्टिव क्राइसिस है।
इस फर्क ने साइंसदानों को सोचने पर मजबूर कर दिया। या तो हम कायनात को गलत तरीके से मेजर कर रहे हैं, यानी आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी शायद इनकम्प्लीट हो। इंसान ने एटम को तोड़ा, चांद पर कदम रखा, ब्लैक होल की तस्वीर ली, लेकिन कायनात के फैलाव की रफ्तार का एक सादा सवाल भी अभी तक हल ना हुआ। सबसे खौफनाक बात यह नहीं कि हम कुछ नहीं जानते, बल्कि सबसे खौफनाक बात यह है कि हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन कायनात शायद हमसे ज़्यादा ज़हीन है।